یہ ہے چائنا، جو کہ ایک ایشین کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی تیسری سب سے بڑی سپر پاور ہے۔ چائنا کی ٹوٹل پاپولیشن 1.43 بلین لوگوں پر مشتمل ہے۔ چائنا ایریا وائز دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کنٹری ہے۔ چائنا کی زیادہ تر آبادی ادھر ساؤتھ چائنا سی کی طرف رہتی ہے، کیونکہ چائنا کا یہ ایریا بہت ہی زیادہ فرٹائل ہے، جبکہ ریمیننگ ایریا ڈیزرٹس اور ماؤنٹین رینج کی صورت میں موجود ہے۔ چائنا پاکستان اور انڈیا کے علاوہ اور 12 کنٹریز کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے۔ امریکہ اور رشیا کے بعد چائنا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چائنا فیوچر میں امریکہ اور رشیا کو ریپلیس کر کے ان کی سیٹ سنبھال لے گا۔ اس وقت چائنا دنیا کی موسٹ ایڈوانسڈ اور پروڈکٹیو کنٹری بن چکی ہے، بٹ پہلے چائنا ایسا نہیں تھا۔ آج سے 40 سال پہلے چائنا بھی غریبی، بھوک اور بہت سے مسائل کا شکار تھا۔ چائنا نے اپنے ملک سے غریبی کا خاتمہ کیسے کیا اور آج اتنا سٹیبلائزڈ کیسے ہے؟ آج ہم چائنا کی ایک ایسی اسکل کے بارے میں جانیں گے جس کے بارے میں موسٹلی لوگ نہیں جانتے، اور اس اسکل نے چائنا کو ڈیولپ کرنے میں بہت ہی ہیلپ کی ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے ہم آج تھرل ٹی وی کی اس ویڈیو میں۔ چائنا کا ٹوٹل ایریا 9.6 ملین اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ چائنا 1 اکتوبر 1949 کو وجود میں آیا۔ جب چائنا وجود میں آیا تو یہ ایک انڈیولپڈ اور غریب ملک تھا۔ شروع میں چائنا کے لوگ بہت ہی محنتی ہوا کرتے تھے، بٹ جب برٹشرز یہاں انڈیا اور دوسری کنٹریز کی طرف آئے اور یہاں آ کر ان ایریاز پر قبضہ کر کے اس جگہ پر کافی سال حکومت بھی کی، لیکن انہوں نے چائنا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا کے تحت چائنا کے لوگوں کو اوپیم نامی ایک ڈرگ پر لگا دیا۔ نشے کی ایڈکشن کی وجہ سے چائنا کے لوگ دن بھر ناکارہ پڑے رہتے تھے، لیکن 19ویں صدی کے ریولوشن کے بعد جب برٹش امپائر برطانیہ تک محدود ہو گئی، ان کنٹریز کے آزاد ہوتے ہی 2 سال بعد چائنا بھی ایک الگ کنٹری بن گیا۔ چائنا کے پاس آئل اور گیس کے علاوہ باقی تمام نیچرل ریسورسز موجود ہیں۔ چائنا اپنی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے 60 to 80% آئل رشیا سے امپورٹ کرتا ہے۔ 1950 سے 1980 تک بڑی مشکل سے سروائیو کرتا آ رہا ہے۔ چائنا نے آزادی کے بعد بھی 1950 سے 1980 تک بڑی مشکل سے سروائیو کیا۔ 1980 کے بعد چائنا کی اصل گروتھ ہونا شروع ہوئی۔ چائنا کے لوگوں کو دنیا آج بھی ٹیلنٹڈ مانتی ہے because they do a lot of work۔ چائنا نے 1980 کے بعد انڈسٹریز اور نیو پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ پر زور دیا۔ چائنا کی ترقی کا ایک اور راز یہ بھی ہے کہ چائنا کے لوگ کام پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس وقت چائنا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ گندم، چاول، پھل اور سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں۔ ایمیزون، علی بابا اور ان جیسے دوسرے آن لائن سٹورز پر جو لوگ چیزیں سیل کرتے ہیں وہ بھی بیسیکلی چائنا سے ہی آتی ہیں۔ ان آن لائن سٹورز کے علاوہ چائنا اوورآل دنیا میں اپنی مینوفیکچر کی ہوئی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ چائنا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکی ہے۔ دوسری سب سے بڑی چیز جس نے چائنا کو سپر پاور بننے میں ہیلپ کی ہے، چائنا کی جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ انڈسٹریز پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس وقت چائنا اپنی کنٹری کے علاوہ دوسری کنٹریز میں بھی انڈسٹریز سیٹ اپ کر رہا ہے۔ اس وقت چائنا وار شپس، فائٹر جیٹس، ہیلی کاپٹرز اور ٹینکس خود مینوفیکچر کر رہا ہے۔ جس سپیڈ سے چائنا خود کو ڈیولپ کر رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ چائنا دنیا کی سپر پاور کہلائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیکاز آپ کے لیے تو یہ عام سی بات ہوگی، بٹ ہمیں اس سے بہت موٹیویشن ملتا ہے۔